بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن ولید اسلام کے ایک عظیم جنگجو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوجی لشکر کے سپہ سالار تھے۔ آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا بھی لقب دیا گیا۔ آپ سے بڑا فوجی حکمت عملی ساز، فنون جنگ کا غازی اور جرنیل پیدا ہی نہیں ہوا۔ آپ ایک پیدائشی جنگجو تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ریاست مدینہ کے خلاف ہونے والی تمام بغاوتوں کو کچلنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ 592 عیسوی میں مکہ میں قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنو مخزوم کے سردار ولید بن مغیرہ کے ہاں پیدا ہوئے۔ بنو مخزوم جنگ و جدل کی وجہ سے اچھی خاصی شہرت کا حامل تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ شروع میں مسلمانوں کے مخالفین میں سے تھے اور جنگ احد کا پانسا مسلمانوں کے خلاف پلٹنے میں ان کا اہم کردار تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 8 ہجری کو اسلام قبول کر لیا اور اپنی بقیہ زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا اصل نام ابو سلیمان خالد تھا۔ آپ نے ساسانی اور بازنطینی سلطنتوں کو شکست دے کر نہ صرف مدینہ کی چھوٹی سی ریاست کو ایک عالمی طاقت میں تبدیل کر دیا بلکہ پہلے درجے کے فاتحین میں بھی اپنے آپ کو شامل کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جنگ موتا میں شامل ہوئے۔ اس روز آپ نے اس قدر شدید جنگ کی کہ آپ کے ہاتھوں سے 9 تلواریں ٹوٹ گئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ موتا میں ان کی بے مثل بہادری پر انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب دیا۔ جنگ یرموک کے موقع پر رومی فوج کی تعداد 3 لاکھ جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مسلمان صرف 30,000 تھے۔ رومی فوج میں 60,000 عرب عیسائی تھے۔ ایک دن رومیوں کے سردار جبلہ بن ایہم نے کہا کہ کل عرب عیسائی ہی عربوں سے لڑیں گے۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے جنگی شورا سے کہا کہ مجھے 30 آدمی دے دو، میں ان 30 آدمیوں کے ساتھ ہی 60,000 سے لڑنے جاؤں گا، جس پر جنگی شورا نے فیصلہ کرتے ہوئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو 60 مجاہدین دے دیے۔ اگلے روز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 60 صحابہ کے ہمراہ 60,000 رومی فوج پر دھاوا بول دیا۔ یہ جنگ صبح شروع ہوئی اور عصر تک جاری رہی۔ اس دن 5,000 رومی فوجی واصل جہنم جبکہ صرف 10 صحابہ شہید ہوئے۔ یہ جنگ 6 روز تک جاری رہی۔ اس میں رومیوں کے سپہ سالار سمیت 70,000 رومی فوجی مارے گئے اور شام پر رومی تسلط ختم ہو گیا۔ اس جنگ کو فتح الفتوح یعنی فتوحات کی فتح بھی کہا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمہ بن کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حکم پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یمامہ کی طرف بڑھ گئے جہاں پر کذاب رہتا تھا۔ یمامہ میں دونوں گروہوں کے درمیان شدید مقابلہ ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حملہ کرتے ہوئے اس باغ میں داخل ہو گئے جہاں پر کذاب اپنے ساتھیوں کے ہمراہ موجود تھا اور آپ نے کذاب کو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے پر اس کے ساتھیوں سمیت واصل جہنم کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کے موقع پر اپنے سر کے بال اتروائے اور لوگ بال لینے کے لیے جھپٹ پڑے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضور پاک کی پیشانی کے بال لیے اور اپنی ٹوپی میں سی لیے جس کو وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید فرمایا کرتے تھے کہ جس جنگ میں میرے سر پر یہ ٹوپی ہو اس لڑائی میں اللہ تعالیٰ مجھے فتح عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے 125 کے قریب جنگوں میں حصہ لیا اور کسی میں بھی شکست نہ کھائی۔ آپ کے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں تلوار اور نیزے کے زخموں کے نشان نہ ہوں۔
آپ جس میدان میں بھی پہنچے فتح آپ کا مقدر بنی۔ آپ نے اس وقت کی سپر پاوریں ایرانی اور رومی سلطنتوں کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے۔ آپ کا نام سنتے ہی دشمن قوتوں پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار کے عہدے سے معزول کر دیا، جسے حضرت خالد بن ولید نے بخوشی قبول کیا اور ایک سپاہی بن کر ہی اسلام کی خدمت جاری رکھی۔ مختلف حوالوں میں ذکر ہے کہ مسلمانوں میں یہ تاثر پیدا ہو گیا تھا کہ حضرت خالد بن ولید ہر جنگ کی کامیابی کی ضمانت ہیں۔ اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جانب سے یہ قدم اٹھایا گیا کہ فتح صرف اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اس بات کا بے حد افسوس تھا کہ وہ میدان جنگ کی بجائے بستر پر ہی اپنی زندگی کی بازی ہار رہے ہیں۔ آپ فوج سے سبق دوشی کے بعد 4 سال تک زندہ رہے۔ وفات سے قبل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سینکڑوں جنگیں لڑیں، میرے جسم کے ہر حصے پر کہیں نیزہ تو کہیں تلوار اور تیر کے زخموں کے نشان ہیں۔ مجھے سخت شرمندگی کا سامنا ہے کہ میں میدان جنگ میں شہید نہ ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک کسی بھی بزدل کو سکون اور اطمینان نہ دے۔ آپ 21 ہجری 642 عیسوی کو شام کے شہر حمص میں وفات پا گئے۔ آپ کو حمص میں ہی مدفون کیا گیا، جہاں آپ کا مزار موجود ہے۔ آپ کے انتقال کی خبر جب مدینہ پہنچی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور اہل مدینہ شدید رنجیدہ ہو گئے۔ آپ نے انتقال سے قبل وصیت فرمائی تھی کہ میرا اسلحہ اور گھوڑا اللہ کی راہ میں وقف کر دیا جائے، اور یہی آپ کا کل اثاثہ تھا۔ آج بھی دنیا بھر کی فوجوں کو آپ کی جنگی حکمت عملی پڑھائی جاتی ہے۔ آپ نے تمام جنگیں اپنے سے کئی گنا بڑی فوجوں کے ساتھ لڑیں اور انہیں شکست سے دوچار کیا۔ آپ کی بہادری کی وجہ سے دشمن آج بھی آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں۔